لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آپ مسجد میں ہیں اور علم اور ذکر کی مجلس میں ہیں۔ مسجد کے اندر انسان آئے تو اس کی آواز پست ہو جانی چاہیے، اور علم اور ذکر کی مجلس کے اندر اگر انسان ہو تو پھر اس کو طالب بن کر اور سامع بن کر خاموش ہو کر قرآن کی بات سننی چاہیے، صاحب قرآن کی بات سننی چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ دیندار چہرے ہیں، کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کوئی کسی کے منہ میں منہ دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ اتنی بے حسی ہے اور اتنی سنگ دلی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہمیں نہ مقام کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی مجلس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ خواتین ہیں تو وہ اپنی باتوں میں لگی ہوتی ہیں، مرد ہیں تو ان کو اپنے دھندے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے تو مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایاکم وحیشات الاسواق، بازاروں کا شور اور غاغا، بازاروں کی چیخ و پکار یہ مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر مسجد بھی ایسی، اللہ اکبر، جہاں آ کر انسان اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے پانی ہو جاتا ہے۔ اور علم کی مجلس، ذکر کی مجلس، قرآن کی مجلس، اس کے اندر انسان آئے اور پھر انسان اپنی چک اور اپنی چک کو جاری رکھے۔ یہ زبانیں بند نہیں ہوتی، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس مقام پر ہوں، کیسی مجلس میں ہوں۔ بڑے لوگ، علم والے، قرآن کے خادم، دین کے خادم، علماء جس مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں بڑے بڑے علماء بات نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ لیکن ہم ایسے بے لگام ہوئے ہیں اور ایسے بے مہار ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ کسی بڑے کا حیا ہے، نہ کسی مقام کی پہچان ہے، نہ کسی مجلس کا لحاظ ہے۔ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے گلی میں بک بک کرتے جاتے ہیں، جیسے بازار میں چک چک کرتے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آ کر بھی ہمارا وہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، شرم کرو اور اپنے آپ کو بدلو، تربیت حاصل کرو۔ یہ علم تربیت اور ادب کا نام ہے۔ اگر ادب نہیں آیا، تربیت نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوئی، انسان کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آیا تو اس نے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال برباد کیے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے بیٹے کو پگڑی پہنا کر، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ربیعۃ بن عبد الرحمن الراج کی مجلس میں بھیجا اور بیٹے کو سمجھایا، بیٹا استاذ کی مجلس میں جا رہے ہو، پہلے ان کا ادب سیکھنا، مجلس کا ادب سیکھنا اور پھر علم سیکھنا۔ اور ہم مسجدوں میں آتے ہیں، جلسے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، لیکن سر پر تو ہم واہ واہ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی، ہم تبصرے کرنے نہیں چھوڑتے، ہم اپنی باتیں نہیں چھوڑتے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے جب ہم ایسا منظر دیکھتے ہیں ان لوگوں کا جو دین سے وابستہ ہے۔ جو دین سے وابستہ نہیں ہے وہ تو خیر چھوڑیے، ان کو، ان کی تو مشغولیت ہی اور ہے، ان کے تو معاملے ہی اور ہیں، لیکن جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بھی دین کا ادب نہیں ہے، ان کو بھی علم کا ادب نہیں ہے، ان کو بھی قرآن کا ادب نہیں ہے، تو کون کرے گا قرآن کا ادب؟ ان من جلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان آدمی جس کے بال اللہ کی فرما برداری میں سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ عزت اور احترام کیا ہوتا ہے؟ عزت اور احترام یہی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تو آپ خاموش ہو جائیں، اس کی بات سننے کی کوشش کریں کہ وہ بات کہے۔ اور پھر حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، یہ جن کی تکریم کے لیے، جن کی عزت افزائی کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، ان کی تکریم اور ان کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے،
ان کی عزت افزائی کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، خواتین بھی لگی ہوئی ہیں اپنی باتوں میں اور مرد بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمیں شعور دے، اور ہمیں اللہ ہدایت دے، اور ہم عمل کرنے والے بنیں۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات سنتے ہیں اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور بات سنتے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، اور مجلس میں آئے اور جیسے آئے سے ویسے اٹھ کے چلے گئے، اللہ اکبر، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں اچھے انداز میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، علم کی مجلس میں آیا کرو تو ادب کے پیکر بن کے آیا کرو، کچھ سیکھنے کے لیے آیا کرو، کچھ لینے کے لیے آیا کرو، کچھ لے کے جایا کرو، پلے باندھ کے جایا کرو، اور باادب ہو کے بیٹھا کرو، متوجہ ہو کر بیٹھا کرو، دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھا کرو، اور دامن پھیلا کے بیٹھا کرو کہ ہماری جھولی میں اللہ رب العزت خیر ڈال دے، ہمیں کوئی اللہ رب العزت دین کی بات بتا دے جو ہماری زندگی کو بدلنے والی ہو، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے والی ہو۔ اور جو بے نیاز بن کے آتا ہے، صرف سر سننے کے لیے آتا ہے، یا چٹکلے سننے کے لیے آتا ہے، یا رونق دیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جو بازار میں جا رہا ہے اور بازار کا سامان دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ کیا لگایا ہوا ہے اور وہ کیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کس چیز کو لگایا ہوا ہے۔ لیکن جو طالب بن کے آتا ہے وہ سیکھ کے جاتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے، اور سیکھنے اور لینے کے لیے تو انسان کو طالب ہونا چاہیے، سامع ہونا چاہیے، خاموش ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، اور مجلس کے آداب کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ادب آئے، اور دین ادب کا نام ہے، دین نے ادب سکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، خاموشی کے ساتھ، ایسی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کے سروں پہ آگے پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی محسوس کرے کہ کوئی ایسے خاموش بیٹھا ہوا جیسے درخت کے اوپر آگے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس طرح باادب ہو کر بیٹھتے تھے اور پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جائے، قرآن سنایا جائے۔ حضرت مولانا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کے علم و فضل میں اللہ برکت فرمائے، قرآن کی آیتوں کی وضاحت کر رہے ہیں، آپ کو پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اور مسجد میں شور ہو رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، اور کوئی ادھر بول رہا ہے، کوئی ادھر بول رہا ہے، کوئی بچے بول رہے ہیں، کوئی خواتین بول رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے، اور میں دین کا فہم بھی دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان عزیز بیٹوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ بیٹا، قرآن کا ساتھ ساری زندگی نبھانا ہے، ساری زندگی نبھانا ہے۔ اس کو لوح قلم پہ لکھ لو، اس کو دماغ میں نقش کر لو، اور اس کو زندگی کا معمول بنا لو، اس کا ایسا ساتھ بناؤ کہ یہ تمہاری قبر کا ساتھی بن جائے، تمہارے حشر کا ساتھی بن جائے۔ جب قبر سے نکلو تو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب تم اس کو پڑھنے کے ساتھ بھی یاد رکھو اور اس کو عمل کے ساتھ بھی قائم رکھو۔ یقوم بہ آناء اللیل والنہار، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے دن رات، اللہ اکبر، وہ قابل رشک انسان ہے۔ کھڑا ہونا کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل میں بھی، فرائض میں بھی، تہجد میں بھی، سنتوں کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ کھڑا ہے یعنی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، اپنی زندگی کا راہبر اور امام بنائیں۔ قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے ہیں، قرآن کے احکام کی بھی معرفت حاصل کریں، اور قرآن کی حدود کو بھی پہچانیں۔ حروف کے حافظ ہیں، حدود کے بھی حافظ بنیں، اور قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کیا ہے اور اچھے لہجے میں پڑھتے ہو تو اس کے احکام کی بھی پابندی کرو، اور اس کو ساری زندگی ساتھ رکھو، اور ساری زندگی اس کا ساتھ نبھاؤ، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ فضیلتیں اور وہ عظمتیں اللہ رب العزت نے جو قرآن کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، یہ پاکیزہ صحیفوں کے اندر ہے، اور بڑے اونچے شان والے صحیفوں کے اندر لکھا ہوا، لوح محفوظ میں بھی ہے، آسمان دنیا میں بھی ہے، اور یہ قرآن مجید بھی بڑا محفوظ اور بڑا معتبر اور بڑا مکرم اور محترم ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ رفعتیں، یہ عظمتیں، یہ کرامتیں اور یہ شرف انسان کو عطا فرماتا ہے اگر انسان کا قرآن کے ساتھ ساتھ بن جائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، قرآن مجید کی تعظیم کرنے والا بن جائے کہ جس زبان کے ساتھ میں قرآن پڑھتا ہوں اس زبان کے ساتھ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس زبان کے ساتھ بد کلامی نہیں کروں گا، اس زبان کے ساتھ بد زبانی نہیں کروں گا۔ جس سینے میں قرآن ہے اس سینے میں اب قرآن اور قرآن کے انوار اور قرآن کی برکات اور قرآن مجید کی تفسیر اور علوم و معارف آئیں گے، لغویات اور فضولیات کے لیے سینے میں کوئی جگہ نہیں ہے،
اور یہ آنکھیں جو قرآن کے حروف دیکھتی ہیں، میں ان آنکھوں کو بچا کے رکھوں گا، ان سے بد نظری نہیں کروں گا، ادھر ادھر بے حیائی کے جگہوں پر میں دیکھوں گا نہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی یادداشت کی حفاظت کرنا، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، یہ انسان کا فرض بنتا ہے۔ اور بیٹا اللہ اکبر، اس قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر بندہ جو ہے صبح سویرے اٹھتا ہے اور جاتا ہے، فبائع نفسہ، اور سودا کرتا ہے، فموتقھا او موبقھا، یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ خریدار ہے مومنوں کا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرے لیے، میں تیرے دین کے لیے اور تیری شریعت کے لیے اور تیری مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے یا اپنے مفادات کے حوالے کر دے، اپنی خواہشات کے حوالے کر دے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، وہ موبقھا، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو القرآن حجت لک و علیک، کہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے، تیرے لیے حجت برہان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اگر قرآن کی روشنی میں زندگی گزاری اور قرآن مجید کی اتباع کی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق زندگی گزاری، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اسی طرح جس طرح نازل کیا گیا ہے، تکلف کے بغیر، بناوٹ کے بغیر اور اس کے الفاظ کو بدلے بغیر، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ بے تکلف اور بے تصنع پڑھنا چاہیے قرآن مجید، تکلفات کے بغیر، اور صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یتبعونہ حق اتباعہ، پڑھا بھی صحیح جائے اور پھر اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے اس کی تلاوت کا حق۔ اللہ رب العزت اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے حجت بنائے کہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے، یہ ہمارے لیے گواہی دے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے میرا ساتھ نبھایا، عمل میں بھی اور علم میں بھی، مجھے سیکھا، پڑھا، جانا، حفظ کیا اور پھر عمل کیا، میرا ساتھ نبھایا، تو قرآن ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، میں اس کا سفارشی ہوں، اب یا اللہ اس کی عزت افزائی فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس حافظ کی بھی تاج پوشی فرمائیں گے اور اس کا فاخر لباس پہنائیں گے، اور وہ ایسا لباس اور ایسا تاج ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، اتنا بیش قیمت ہوگا۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیں گے، تیرے نام جنت کی بادشاہی الاٹ کر دی گئی، اور دوسرے ہاتھ میں یہ پروانہ ملے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری جنت ہے، کوئی تجھ سے چھیننے والا نہیں، کوئی تجھے یہاں سے نکالنے والا نہیں، اور یہ تیری بادشاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے والدین کو بھی یوتا بالقرآن وبحافظہ الذی عمل بہ، کہ قرآن مجید کو بھی لایا جائے گا اور اس کے اس قاری اور حافظ کو بھی لایا جائے گا جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اس کے والدین کی بھی تاج پوشی کی جائے گی، ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ روشن اور تابناک ہوگا، اور ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ ساری دنیا کے خزانے ان کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تو وہ عرض کریں گے کہ بما کسینا ھذا، یہ ہمارا اعزاز، یہ ہماری تکریم کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، یہ اس کا اعزاز ہے، دنیا میں بھی اعزاز ہے اور قیامت والے دن یہ اعزاز ہے۔ لیکن قرآن کو یاد رکھنے سے اور قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کی حدود کی حفاظت کرنے سے اور قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے سے کہ انسان پھر قرآن کا حجر نہ کرے، قرآن کو چھوڑے نہ، اگر قرآن کو چھوڑ دیا، مہجور ہو گیا، تو اللہ کے رسول بھی خلاف گواہی دیں گے اور یہ قرآن مجید بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافع مشفع، یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نجات کا فیصلہ فرما دے گا، ماحل مصدق، اور جس کے خلاف قرآن دعوے دار بن کے کھڑا ہو گیا پھر اس کی رہائی اور اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنے اور قرآن مجید کا فہم و شعور حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے، اسے صحیح طرح سے پڑھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز گرامی محترم قاری محمد سرور صاحب کو کہ جن کی لگن اور جن کا شوق ماشاءاللہ بہت ہی لائق قدر ہے اور قابل تحسین ہے کہ وہ ماشاءاللہ کئی جگہوں کے اوپر قرآنی سینٹر چلا رہے ہیں اور ہر جگہ بڑی محنت کر رہے ہیں
اور یہ مسجد طیبہ ماشاءاللہ اس کے نمازی اور اس کی انتظامیہ یہ سارے ہی بڑا دین کا شوق رکھنے والے اور بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور یہاں جو تعلیم القرآن کا مدرسہ ہے پہلے بھی یہاں چلتا تھا، لیکن ماشاءاللہ اب قاری سرور صاحب کے آنے سے ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی رونق ہے اور بڑی ماشاءاللہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اور ان کا قرآن سن کر خوشی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اور برکت عطا فرمائے. اس مسجد کے نمازیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جو اس کے بانی تھے، جو اس کے چلانے والے تھے، اور اب بھی جو اس کی سرپرستی کرنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور قاری صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھ جو مل کر ان کی ٹیم ہے، اساتذہ ان بچوں پر محنت کرنے والے ہیں، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ان کے والدین کو، بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک نصیحت میں ان کو بھی کرتا ہوں کہ آپ خود بھی عملی نمونہ بنیں ان بچوں کے لیے. آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ میں حافظ قرآن کا باپ ہوں. آپ بھی نماز کی پابندی کریں، آپ بھی قرآن سے محبت کا اظہار کریں، بیٹے سے قرآن سنا کریں، اماں بھی بیٹے سے قرآن سنیں، ابا بھی بیٹے سے قرآن سنیں، اور ان کی منزل کا خیال رکھیں. یہ بھولے نہیں، جو بھی کریں زندگی کے اندر بہتر تو یہ ہے کہ انہیں دین کا خادم بنائیں، قرآن کا خادم بنائیں، دین کا عالم بنائیں. اور اگر نہیں دوسری کسی لائن میں لگانا ہے تو پھر بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی بندے زندگی کے اندر مختلف کام کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو والدین بھی اس بات پر توجہ فرمائیں، بچوں کے لیے بہتر نمونہ بنیں اور بچوں کے قرآن کی حفاظت کریں، ان سے سنتے رہیں یا کچھ سننے سنانے کا انتظام رکھیں تاکہ یہ بھولے نہ، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے کہ بچہ جو قرآن پڑھتا ہے جو اس کو نیکیاں ملتی ہیں وہ نیکیاں اس کے نام عمل میں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کے بابا ماما کی نام عمل میں بھی لکھی جاتی ہیں. اور اگر دادا دادی اور نانا نانی بھی اس کے توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، تو ان کے نام عمل میں بھی لکھی جاتی ہیں. اور یہ اوپر تک سلسلہ چلتا ہے. اور اسی طرح اساتذہ کے نام عمل میں بھی لکھی جاتی ہیں. اور جن لوگوں نے ان پر خرچ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ان کی خدمت کی ہوتی ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ ایسی تجارت ہے قرآن مجید کی خدمت، لن تبور، جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، گھاٹا اور نقصان ہے ہی نہیں ہے. اور بچہ بھی نفع میں، اس کے والدین بھی نفع میں، اس کے ننیال اور ددیال بھی نفع میں، اس کے اساتذہ بھی نفع میں، اور جو ان کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں وہ بھی سارے نفع میں. اللہ رب العزت میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات ہے، یہ قرآن جو ہے اس وقت مظلوم ہے، مہجور ہے. اکثریت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کی قدر کرنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کے ساتھ محبت کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے ہماری زندگی کا رہبر بنائے، امام اور ہادی بنائے، ہمارے لیے نور بنائے، ہمارے لیے حجت و برہان بنائے، قبر میں ہمارا ساتھی بنے، حشر میں ہمارا سفارشی بنے، اور جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بنے. اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، اور جو چلے گئے اس مدرسے کے بنانے والے اور اس میں خدمت کرنے والے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ سلامت ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. اور وہ ہمارے بھائی جو اس مسجد میں ہوا کرتے تھے آج وہ نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے. اور ہمارے والدین جو فوت ہو گئے اور ہمارے عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور جو اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں حضرات اور خواتین جو آس مراد لے کے آئے ہوئے ہیں، اللہ وہ پوری فرمائے، اور جو مشکل اور پریشانی ہے اللہ وہ دور فرمائے، اور سارے معاملات میں آسانیاں فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی ہو گئی اور بات بھی ہو گئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی.